اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا ثم الصلاة والسلام على شمس النبوة وقمر ولایت سیدنا و مولانا محمد وعلیان کتب مذکورا وعلى آلہ الأطہار الابرار الذین یشربون من کاس کان مزاجها کافورا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونا 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 بے شمار. اما بعد قال اللہ تعالی حق سبحانہ فی القرآن مذکورا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صلوات بلند آواز سے گرامی قدر حاضرین مجلس، محبان نبی و اہل بیت نبی، آپ جتنے حاضرین و حاضرات نبی زادے کی صف ماتم پہ تشریف فرما ہیں، آپ سب کے لیے میری دعا ہے محمد و آل محمد کی مصیبتوں کا صدقہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. حسینی مولائی عاشقان محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی ہیں، خدا بند عالم ارضی و سماوی مصیبتوں سے محفوظ فرمائے. دوستان گرامی، مجھے بلا ناغہ جو گزارشات میں آپ سے کر رہا ہوں، کل جو بھائی تشریف فرما تھے یقیناً وہ تائید فرمائیں گے کہ میں نے چند گزارشات اپنی قوم سے، اپنے نوجوان ساتھیوں سے کی، کچھ والدین سے کی، اور کل کی تقریر کی ابتدا میں بھی یا پرسوں بات شاید ادھوری رہ گئی تھی، تو ایک صاحب نے چٹ بھیج دی ہے. میرے وہ بھائی ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے. اصل میں اس عشرہ محرم میں ہماری کچھ مجبوریاں ہیں کہ ہر بات کا جواب، وہ چٹوں والا سلسلہ جو ہے اسے تھوڑا روکا گیا ہے، لیکن پھر بھی میں بھی وہ کسی کو سمجھانے کے لیے لکھ رہے ہوں کہ جی آپ نے حضرت آدم کے نکاح کی بات کی تھی تو ان کا حق مہر کیا تھا. دوستان گرامی، مولائیوں کے ذہن میں تو ہے ہی کہ ہمارے باپ کا حق مہر کیا تھا، لیکن دوسرے اہل اسلام بھائیوں کے ذہن میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ انہی کے علماء یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم نے بی بی حوا کو جنت کی آفر کی تھی کہ یا اللہ یہ جنت حق مہر میں لکھ دے، اللہ نے کہا تھا یہ تیری نہیں، اس کے مالک مدینے والے ہیں. تو حضرت آدم پریشان ہو گئے، پھر اپنے لباس کی آفر کی، اللہ نے کہا یہ بھی تیرا نہیں. جب ابو البشر کائنات کا، دنیا انسانیت کا باپ مشکل میں پڑ گیا تو مشکل کشائی اس طرح ہوئی تھی، غیب سے آواز آئی تھی اتنا نہ پریشان ہو، 5 دفعہ محمد و آل محمد پہ درود پڑھ لے، تیرا حق مہر ادا ہو جائے. تو ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ دوستو، جب ہماری ماں اور باپ کا نکاح ہوتا ہے تو نکاح مکمل نہیں ہوتا جب تک حق مہر نہ ہو، کیونکہ آدم نے تو یہ کہا تھا کہ دیر کس بات کی ہے. ذات واجب نے کہا تھا جب تک حق مہر نہ ہو نکاح نہیں ہوتا. تو دنیا انسانیت کا باپ ہے، اگر تو نے حق مہر ادا نہ کیا، تیرے بچے تو ویسے ہی بڑے، وہ تو کہیں گے جب آبے رسائی نے نہیں دیا تھا ہم کیوں دیں، لہذا دے پہلے.
اب بابا کہیں تو کس سے کہیں کہ باپ کا نکاح ہو ہی نہیں رہا تھا جب تک حق مہر نہ ہوتا، حق مہر اس کے پاس تھا کچھ نہیں جب تک آل محمد پہ درود نہ پڑتا، تو جب باپ کا نکاح آل محمد کے صدقے میں ہو رہا ہے تو پھر قبلہ اولاد کو بھی چاہیے جہاں بھی محمد و آل محمد کا ذکر ہوتا ہے وہاں بغیر اس کے کہ یہ ارینج کرنے والے کون ہیں۔ بلا تفریق کے مذہب پہلے بھی سارے بھائی آتے ہیں، میری فیصل آباد ہی نہیں بلکہ میں پورے پنجاب میں جہاں بھی جا رہا ہوں یہی کہہ رہا ہوں کہ دوستان گرامی اجارہ داری نہیں ہے کسی پہ کہ وہی یہ تذکرہ کرے، وہی یہ ذکر کرے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ جی قائد اعظم کی بات آپ نے کی۔ دوستو اصل میں میری قوم تنگ نظر نہیں، ہم تنگ دل نہیں۔ قائد اعظم کا نام آپ کے ذہن میں ہے نا؟ محمد علی۔ میں فیصل آباد میں کھڑا ہوں، یہ مختلف قبیلے پہچان کے لیے ہوتے ہیں، ورک، چیمے، وڑائچ، راجپوت، سید، یہ قبائل ہی ہیں نا سارے۔ یہ جنا کون سا قبیلہ ہے؟ نہیں نہیں آپ اتنے کم گو نہیں ہیں، ہاں بولنا آپ کو آتا ہے تو زحمت کر لیا کرے۔ کوئی فیملی کاسٹ، سب کاسٹ جنا مجھے بتاؤ کہ جی جڑا والا کے پاس نا جی 200-300 گاؤں جو ہے نا وہ جنا ہو کر، ہاں کہیں آپ نے سنا نہیں؟ کہاں چلے گئے، آئے کہاں سے تھے؟ جنا کی مناسبت کیا؟ قائد اعظم کی دادی کی منت تھی۔ منت کہاں تھی؟ 10 محرم ذوالجنا کے سلام کو آئی کہ اس ذوالجنا کا صدقہ اللہ مجھے اولاد دے، میں اس اولاد کا نام ذوالجنا کی مناسبت سے رکھوں۔ اس نے اپنے بیٹے کا نام رکھا تھا پونجا ذوالجنا، کثرت استعمال سے رہ گیا پونجا جنا، پھر پونجا جنا کو اللہ نے بیٹا دیا، وہ ہو گیا محمد علی جنا۔ تجھے پھر بھی مذہب کا پتہ نہیں چل رہا؟ پاکستان کا بانی جو ہے وہ ذوالجنا کے صدقے میں ہے۔ اور میں تو اکثر کیونکہ بھائی چھیڑ دیتے ہیں تو ہمیں کہنا پڑتا ہے، اس کی بہن جو دن رات وقف ہو گئی تھی بھائی، اور اس کے مشن کی خاطر اس بی بی کا نام کیا تھا؟ فاطمہ۔ فاطمہ جنا، محمد علی، فاطمہ۔ تجھے وسیلوں سے تو یہ تیرے ذرائع کیا تھے؟ یہ پاکستان تو ملا ہی ان ناموں کے صدقے میں ہے، پاکستان تو بنا ہی ان ناموں کے صدقے میں ہے۔ اور ابتدائی تاریخ پاکستان کی دیکھ لے، جو ڈھاکہ میں میٹنگیں ہو رہی تھیں، وہ لنگر دینے والے کون تھے؟ وہ حسینی تھے، وہ جعفری تھے، وہ مولائی تھے، وہ علی ولی اللہ پڑھنے والے تھے۔ بلا تفریق کے مذہب حق سارے فرقوں کا ہے پاکستان کی تخلیق میں، لیکن جو مین کردار ہے وہ حسینیوں کا ہے، وہ جعفریوں کا ہے۔ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، اگر پھر بھی تمہاری تسلی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کہنے کا حق ہے کہ اگر یہ پاکستان 3 اگست کو بنا ہے پھر سارا لے جاؤ، اگر 14 کے صدقے 14 کو بنا ہے پھر ہمیں دے دو۔ متوجہ تو ہے نا جی آپ؟ اصل میں ہم وہ نا مطلب ہر وقت جتلانے والے نہیں، وہ ہم کچھ سڑیل قسم کے لوگ نہیں کہ بندہ ہر وقت یہ کہتا پھر۔ دیکھیں نا بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے، کانفرنس سے ہو رہی ہیں، ہاں جی کیا کروں ہر چیز کا، نہ تو نام لے سکتا ہوں نہ تو وضاحتیں کر سکتا ہوں، مولا وارث ہے کی ہو لیکن پھر بھی جی خدمات پہ کانفرنس سے ہو رہی ہیں۔ بابا اس ملک کے لیے کوئی خدمت بھی سناؤ۔
جو محسن ہے اس ملک کا، جو بانی ہے اس ملک کا، اسے کافر اعظم لکھا گیا، ریکارڈ آج بھی ہے، اور رشتہ داریاں وہ پاکستان سے کلوز شو کر رہے ہیں۔ لیکن آپ خوش رہیں۔ میں نے شاید 2-4 دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ موجودہ حکومت نے، اللہ کرے الیکشن آپ کے جلدی آ جائے، وہ مسئلے حل کر دیے ہیں بابا۔ میں نے کہا تھا پچھلے دن اب الیکشن ہوگا ناظم اور نائب کا۔ اب دنیا مانے گی کہ ہر بندہ نائب ہو ہی نہیں سکتا، نائب ناظم کا وہی ہوگا جتنی تعلیم ناظم کی ہوگی اتنی اس کے نائب کی ہوگی۔ آپ ووٹ ناظم کو دیں گے، پرچی پہنچے گی اس کے نائب کو۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نائب اتنا قریب ہوتا ہے، اتنا قریب ہوتا ہے کہ اسے مان لو سمجھو تم نے اسے مان لیا، نائب کو مان لو سمجھو تم نے ناظم کو مان لیا ہے۔ مجھے پھر غدیر والا منظر کنفرم ہو گیا کہ واقعی نبی نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ آج زمانہ اس مقام تک آ گیا ہے کہ نائب اسے ہونا چاہیے جس کا تعلیمی اسٹیٹس اپنے ناظم جتنا ہوگا۔ یہی تو بات ہے، نبی نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی الباب، علم کا شہر میں ہوں، دروازہ علی۔ ہمارا دماغ خراب ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہم علی علی نہیں کرنا چھوڑ رہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں جو نبی منواتا ہے جب تک ہم مانیں گے نہیں، پھر اس کا مطلب ہے ہم نبی کو نہیں مان رہے۔ بھئی یہ حدیث خدا نہ خواستہ نبی کے علاوہ تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی نا، حدیث کا لفظ ہی نبی کے نام کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں یہ پرائمری سے لے کے پی ایچ ڈی تک سارے علماء بھائی اس سلیبس والے بھی مانتے ہیں، لکھیں نہ لکھیں کیا کریں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، لیکن تسلیم کرتے ہیں کہ نبی نے کہا میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جہاں نبی نے گھر کہا وہاں کھڑکیاں نہیں پھٹ کی، اور جہاں نبی نے شہر کہا ہے وہاں کو پرنالا بن گیا، وہ دیوار بن گئی۔ دوستان گرامی یار ضدیں ادھوری نہ رکھو، ہاں مکمل بات کرنی ہے تو مکمل کرو۔ میں بلا ناغہ دوستانہ ماحول میں منت کر رہا ہوں ساتھیوں کی کہ نہیں بخوا آئیے اکٹھے چلیں، مل کے بڑھیں۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات بھائیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ایک باپ کی اولاد میں بھی ذہنی فکری اختلاف فرق ہوتا ہے، اس کو اس انداز میں آگے نہ چلاؤ کہ وہ گھر ہی برباد ہو جائے۔ ہمارے پاس بہت بڑا پلیٹ فارم ہے نبی کا، نبی کے بعد ہم اسے مانیں گے جسے نبی منوائے گا۔ ہم عزت دل کی گہرائیوں سے صحابہ کبار کی کرتے ہیں۔ کل شاید میں نے نام لیا تھا حضرت حجر بن عدی، یہ بھی صحابی ہے۔ ہمیں کیوں نہیں ان صحابہ کی بات سنائی جاتی؟ وجہ کیا ہے؟ کئی دوست ہیں جنہوں نے نام ہی پہلی دفعہ سنا حضرت حجر بن عدی، لیکن جو ظاہر جا چکے ہیں وہ میری تائید فرمائیں گے۔ یہ شام اور لبنان کے بارڈر سے قریب شہر ہے، ادا شہر، وہاں حضرت حجر بن عدی کی قبر ہے۔ حضرت حجر بن عدی رضی اللہ صحابی نبی کے، وفادار صحابی نبی کے، لیکن مارے کیوں گئے تھے؟ جرم کیا تھا کہ وہ محمد کے بعد عاشق تھے آل محمد کے، نوکر تھے آل محمد کے۔ تو خدا نہ خواستہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ مطلب جو صحابی آل سے قریب ہیں ان کی بات ہی نہ کی جائے۔ بابا دوست وہی اچھے لگتے ہیں جو اولاد کے بھی وفادار ہو۔ یہ تو دنیاوی باتیں بھی ہیں نا، عام بندہ اسے، مگر میں لوگ نہیں کہتے یار باپ کی زندگی میں دیکھو کتنا قریب تھا، ادھر بیچارے یتیم ہوئے ہیں اس نے مڑ کے خبر ہی نہیں لی۔ تو ساتھی وہی حجر بن عدی جب دربار حاکم میں پیش کیا گیا تو کہا گیا کہ حجر ہمارا یہ اصولی فیصلہ ہے، یہ تاریخ آپ پڑھتے ہیں، تفصیلات نہ تو ہماری مجبوری ہر بات نہیں کہی جاتی۔ حجر بن عدی کی تاریخ، اس زمانے کی تاریخ آپ دیکھیں کہ وہی بچ سکتا ہے جو علی کو گالیاں دے۔ 90 سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا۔ حجر بن عدی کو دربار میں پیش کیا گیا کہ اگر زندگی چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو تو علی پہ معاذ اللہ سب و شتم کرنا پڑے گا، گالیاں دینا پڑیں گی، نفرت علی سے کرنا پڑے گی۔ حجر بن عدی رضی اللہ نے انکار کیا کہ نہیں میرے یہ وس میں نہیں ہے، مجھے نبی کی حدیث یاد ہے، نبی نے کہا تھا کہ جس نے علی کو گالی دی من سبا علی فقط سبانی فقط سبانی فقط سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔
جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو برا کہا، نہیں میرے یہ بس میں نہیں ہے۔ اب صحابی نبی کا تھا، جسارت کیسے کرتا، سیدھا انکار کر دیا۔ اب نفسیاتی ٹارچر دیا گیا کہ اس صحابی کے بیٹے کو بھی دربار میں پیش کر دیا گیا، اور اس صحابی حجر بن عدی سے کہا گیا کہ اگر تیرے یہ وارے میں نہیں ہے پھر یہ تو تیرے وارے میں ہے نا کہ دونوں باپ بیٹا فیصلہ کر لو کہ دونوں میں سے پہلے قتل کس نے ہونا ہے۔ اب دانا مجمع میرے سامنے ہے، اگر ایک باپ سے کہا جائے کہ یا تو یہ کرو یا پھر تیاری کر لو کہ قتل پہلے تو ہوگا یا تیرا بیٹا ہوگا، اب کہ بلا باپ گھبرا جاتے ہیں۔ سب کچھ تو بندہ اولاد کے لیے کرتا ہے نا۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے کہ بنتا کیا ہے، جب حاکم نے کہا نا یا خود بیٹا فیصلہ کرو پہلے تو قتل ہوگا یا تیرا بیٹا قتل ہوگا، کہ بلا روٹین سے ہٹ کے نبی کے صحابی نے فیصلہ کیا۔ کائنات اولاد بچاتی ہے، لیکن نبی کے صحابی نے کیا کہا، میں نے کرم فرم فیصلہ کر لیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے پہلے میرا بیٹا قتل ہوگا، میری آنکھوں کے سامنے۔ نانا ذرا جاگو یار، آپ کی آنکھوں میں نیند کیسے آ گئی؟ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا قتل ہوگا۔ دربار پہ سناٹا چھا گیا، لوگ دربار پہ ایک سختے کا عالم تھا کہ یہ کیسا ہے۔ ایک صاحب بول کے کہتے ہیں حجر بن عدی بڑھاپے میں بھی خود غرضی کر رہے ہو، دنیا بیٹے بچاتی ہے، تو بیٹے کو پہلے قتل کروا رہا ہے۔ اس نے کہا ہاں میں پہلے اس لیے قتل کروا رہا ہوں، اگر میں پہلے قتل ہو گیا، اگر میں پہلے قتل ہو گیا، میرا بیٹا بعد میں اکیلا بعد میں ہوگا، حاکم دوسری آفر کرے گا کہ علی کو گالیاں دے نہیں تو تجھے بھی قتل کرنا پڑے گا، کہیں میرے بیٹے کے ذہن میں نہ آ جائے کہ باپ تو زندگی کی بہاریں دیکھ چکا تھا، باپ تو زمانہ دیکھ چکا تھا، میں پہلے بیٹا اس لیے قتل کرواتا ہوں تاکہ علی کی بارگاہ میں یہ کہہ سکوں کہ میری نسلوں میں بھی تیرا منکر کوئی نہیں ہے۔ ایسے کردار ایسے کردار ہمیں چاہیے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے مل کے محبت و آل محمد کی بات کی، محمد و آل محمد کی بات کریں، لیکن یہاں سسٹم ہی الٹا ہے۔ ہم اگر امام شافعی کا حوالہ دیتے ہیں تو ان کی بات کرنا چھوڑ جاتے ہیں، میری طرف دیکھیں میری طرف دیکھیں۔ میں نے بہت طویل رحمت بھی آپ کو نہیں دے گوں، میں کل بھی کہہ چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم غریب سے گناہگار سے، لیکن ہمارا ایک مسلک ہے کہ نبی کی سیٹ پہ ہم اسے مانتے ہیں جس میں نبی کی جھلک نظر آئے۔ دی اینڈ، تصویر نبی کی دکھائی دے دے پھر سلام۔ دنیا نے پریکٹیکل کر کے دیکھے، پلاننگ شام سے تیار ہوئی کہ مدینے میں آدمی بھیجو لوگوں کے سامنے امام حسن کی توہین کرے۔ یہ خلق عظیم کے مالک کے وارث بنتے ہیں نا، اور غصے میں انسان کی نیچر کا پتہ زیادہ لگتا ہے۔ بلڈ پریشر بندے کا ٹھیک ہو نا تو پھر بڑے لبادے اوڑے ہوتے ہیں بندے، جبھی تو یہ معصوم کا فرمان ہے کہ اگر کسی کا تم نے خلق دیکھنا ہو نا تو اس کے گھر والوں سے پوچھو، جہاں زیادہ اس نے رہنا ہوتا ہے۔ سارے جہاں میں اخلاق جو ہے وہ عرشوں کی حدوں کو چھو رہا ہو، اور بیوی کو کبھی بھی تمیز سے نہ بلائے۔ ایک ذہن مردوں نے بنا لی ہے کہ عورت کی توہین کرو گے تو کوئی ثواب ہوگا، نہیں، یہ دوسرے مذاہب میں ہوگا، اسلام میں عزت کی بات ہے، احترام کے رشتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی خواتین کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن جو دین کا راستہ ہے، حقوق ہیں، آپ انہیں بھی مد نظر رکھیں۔ کچھ گزارشات میں نے کل بھی کی تھی، خیر وقت زیادہ نہیں رہ جاتا، روزانہ اس طرف تو نہیں چلا جائے گا مجھ سے۔ غصے میں انسان کی نیچر کا پتہ چلتا ہے، تلخی میں باہر تو نبھاتے ہیں بندے، لوگ بھی اچھا کہہ رہے ہیں کیونکہ ملنا جو 5-10 منٹ کے لیے، لیکن اگر تلخی میں ہو پھر بندے کا پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کیا ہے۔ پلان یہ بنا کہ مدینے کے بازار میں حسن کو گالیاں دو،
پتہ چلے گا کہ خلق عظیم کے مالکوں کا وارث کیسے ہے. آخری آدمی تک متوجہ جب پورے پروگرام اور پلاننگ کے تحت مدینے کے چوک میں کھڑے ہو کے امام حسن کو ایک آدمی نے گالی دینی شروع کر دی. امام گزر رہے تھے, وہ بکواس کیے جا رہا تھا, دنیا تو پلان کے تحت تماشا دیکھ رہی تھی. امام جا رہے ہیں, وہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ بکواس کر رہے ہیں. جب وہ گالیاں دے دے کے تھک گیا, نبی کے وارث نے ایک ہی فکرہ کہا. امام فرماتا لباس سے مجھے مسافر نظر آتے ہو, کسی نے کھانا بھی پوچھا یا نہیں؟ لباس سے مجھے اس شہر کے نہیں لگتے ہو, کسی نے تم سے پانی بھی پوچھا یا نہیں؟ یہ حسن کون ہے؟ یہ وہ وارث ہے نبی کا. جب 5 سال کا تھا مسجد نبوی میں, اجازت ہے مجھے کچھ دیر کے لیے؟ جی زندہ و سلامت رہیں آپ کی محبتوں کے سہارے, وگرنہ کہاں بہاولپور اور کہاں فیصلہ آباد. تو یہ آل نبی کا صدقہ ہے نا کہ مطلب سارے سلسلے چل رہے ہیں. 5 سال کے حسن مسجد نبوی میں, صحابہ کبار تشریف فرمائے, ساتھی احباب تشریف فرمائے, مسائل شرعیہ پہ بات ہو رہی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں. یا ایک بزرگ تشریف لے آئے جنہیں کسی نے دیکھا پہلے نہیں تھا. انہوں نے آ کے حضور کا سلام کیا, حضور میں کچھ مسائل پوچھنا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں تم مسائل میرے بیٹے حسن سے پوچھ. وہ امام حسن کے قریب آتے ہیں اور کچھ دیر امام حسن سے وہ مسائل پوچھتے ہیں. ادھر گفتگو علیحدہ ہے, ادھر گفتگو علیحدہ ہے. امام بتا رہے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں, امام سنا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد وہ بزرگ اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا حضور مجھے اجازت, میں جا رہا ہوں. حضور مسکرا کے فرماتے ہیں جو پوچھنا تھا وہ پوچھ بھی ہے نا, اطمینان تو ہو گئے؟ کہ جی ہاں حضور, میں جو پوچھنا چاہ رہا تھا میری رہنمائی ہو گئی. اب بچہ ہے 5-6 سال کا, یا ایک روایت ہے جی 8-9 سال کا, چلے مطلب اس میں ایج ہے نا, باقی تو سب ٹھیک ہے. جب وہ بزرگ مسجد کے مین گیٹ سے نکل جاتے ہیں تو جو احباب تشریف فرما تھے انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ فوراً رسول خدا کے پاس آ کے بچے کی تعریف کرتے کہ یا رسول اللہ حد ہو گئی, 6-7 سال کے بچے نے اتنے بڑے بزرگ کو مسائل کی دریافت میں مطمئن کر کے بھیجے, بچے کی بات ہی نہیں کر رہے. حضور سے یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بندہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. آواز پہنچ رہی ہے آپ تک یا نہیں؟ مطلب دیکھیں ذرا, لہجہ ذرا دیکھیں کہ بجائے اس کے بچے کی تعریف کی جاتی ہے کہ حضور 6-7 سال کے بچے نے انتہا کر دی ہے. وہ بزرگ پتہ نہیں کیا مسئلے لے کے آیا تھا اور سارے وہ بتا رہے ہیں. نہیں, اس کا مقصد خدا نہ خاصہ یہ نہیں ہے کہ بچے سے کوئی ضد تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مسجد میں صاحبان تھے نا, ان کے لیے اس بچے کے مشکل مسائل بتا دینا کوئی اوپری بات نہیں تھی. نہیں, شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا ہوں. مطلب ان کے لیے کوئی عجیب نہیں تھا. بندے وہاں پریشان ہوتے جنہیں یقین نہ ہوتا. اس کا مطلب ہے وہ بھی یہ مانتے تھے کہ یہ سارے ہی محمد ہیں. حضور یہ بندہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا. حضور فرماتے ہیں تم نے کہاں دیکھنا تھا, یہ خضر تھے. اور یہ جب بھی مشکل میں ہوتے ہیں اسی در پہ آتے ہیں. حضرت خضر ان کی زندگی کے سارے قائل ہیں, اور جن کی دہلیز پہ وہ پوچھنے آتے ہیں وہ جی مر گیا ہے. خضر پوچھنے آ رہے ہیں. اور خضر کون ہے؟ جس کے پاس موسیٰ شاگردی کے لیے گئے تھے. خضر نے کہہ دیا تھا یار کسی اور سے پڑھ لو.
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ مطلب حضرت خضر کو مطلب وہ آتا ہی نہیں تھا جو حضرت موسیٰ چاہ رہے تھے؟ نہیں، یہ تو بالکل سادہ سی بات ہے کہ ایک بندہ بی ایس سی یا ایم ایس سی کی کلاسوں کو ٹیوشن پڑھاتا ہو اور ایک مڈل والا بچہ اسے جا کے کہ استاد جی میں نے بھی پڑھایا جی، وہ انکار ہی کرے گا نا۔ اسی طرح حضرت خضر نے کہہ دیا کہ موسیٰ تیرا میرے ساتھ شاید گزارا ہی نہ ہو سکے۔ حضرت موسیٰ نے منت کی کہ نہیں صاحب مجھے اس نے بھیجا ہے، ایڈریس آپ کا دی کہ موسیٰ جا کے میرے خضر سے پڑھ، تو پلیز اپنی شاگردی میں مجھے لے لیں۔ اب یہ تفسیرات قرآن مجید میں بھی ہیں، تفسیروں میں بھی ہیں، ہر فرقے ہر مسلک کے لوگ مانتے ہیں، بڑی عام فہم سی یہ چیزیں کہ حضرت خضر نے شاگردی میں اس لیے لیا کہ میں جو کروں گا موسیٰ آپ اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، ہاں دوسرے لفظوں میں بولنا نہیں، تیسرے لفظوں میں کیوں نہیں پوچھنا کہ یہ کیوں کیے۔ شاگردی کا پہلا دن ابھی چلے ہی تھے، وہ کیوں والی منزل آ گئی۔ اچھی بھلی کشتی، اس میں سوراخ کر دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا دیکھیں کوئی بات ہے، غریب آدمیوں نے پتہ نہیں کتنے جتن سے یہ بنائی اور آپ نے اس کو توڑ کے رکھ دی۔ حضرت خضر فرماتے ہیں میں نے تجھ سے کہا نہیں تھا؟ کہنے لگا جی ویری سوری، اب نہیں ہوگا۔ آگے چلے، آگے کیا کیا؟ ایک لڑکا جا رہا ہے اس کو قتل کر دیا۔ موسیٰ پھر پریشان ہو، حضور یہ سب کیوں؟ خضر فرماتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ آگے گئے، ایک گاؤں بستی، گرمی، سفر، مسافت، تھکن، بھوک پیاس، اتنے شریف مہمان نواز تھے وہ بستی والے، نہ کسی نے پانی پوچھا نہ کسی نے بیٹھنے کو کہا، تھکے ہارے یہ دونوں مسافر۔ غصہ حضرت موسیٰ، جلالی آدمی تھا، مطلب یہ سارے نبیوں میں واحد ڈانگ سوٹے والا نبی ہے جسے دنیا کو سبق دینے کے لیے اللہ نے نئے سرے سے بھیج دیا کہ جا خضر سے پڑھ کے آ۔ اب یہ کائناتی سسٹم ہے، نہ میرے بس میں ہے نہ آپ کے بس میں ہے، یہ سلسلے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بستی سے حضرت موسیٰ بڑے وہ تلخی میں تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں بابا، کچھ حق ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ اسی بستی میں حضرت خضر نے کہا موسیٰ گل سن، یہ دیوار گری ہوئی ہے، وہاں سے پانی لا، یہاں سے مٹی لا، گارا بنا، گارا تو مجھے دے، میں دیوار بناؤں۔ اب دوستان گرامی یہ سارے واقعات قرآن مجید میں اور تفسیروں میں ملتے ہیں کہ حضرت موسیٰ دیوار بنانے لگ گیا تو حضرت اپنا خضر بنانے لگ گیا۔ موسیٰ نے پھر کہا کہ اسے بہتر نہیں تھا ہم مزدوری کر لیتے، مطلب یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہی اگر کرنا تھا تو مزدوری کرتے، کچھ 4 پیسے ملتے، آرام سکون سے بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ حضرت خضر نے کہا کہ ھذا فراق بینی و بین، موسیٰ تیری میری آج سے جدائی ہے، آج کے بعد ہم شاید اکٹھے نہ چل سکے۔ پھر حضرت خضر نے تفصیلاً بتا بھی دیا کہ وہ کشتی میں سوراخ میں نے اس لیے کیا تھا کہ وہ ظالم بادشاہ، اسے جنگ کے لیے کشتیوں کی ضرورت تھی، کہیں وہ نئی نئی کشتیاں ڈھونڈ کے پکڑ کے جا رہا تھا، اس میں نے سوراخ کر دیا نا، ٹوٹی ہوئی سمجھ کے چھوڑ جائیں گے اور وہ لوگ مزدور بیچارے پھر مرمت کر کے روزگار کے لیے کرتے رہیں گے۔ وہ جسے میں نے قتل کیا تھا نا، وہ جسے میں نے قتل کیا تھا وہ ماں باپ کے لیے اس پریشانی کا باعث بنتا کہ اس کے ماں باپ شاید قتل ہو جاتے، لیکن انہیں بچانا ضروری تھا کیونکہ ان کی نسل سے نبی پیدا ہو۔ علی مولا، ذرا بلند آواز سے آپ ہمت کر لیں، وہ تو کر رہا ہے بیچارہ۔ علی مولا، علی مولا،
یہ محبت آل محمد کا نشہ ہی کافی ہوتا ہے، بس یہی رکھا کرو۔ میری اپنی قوم کے نوجوانوں کی بھی میں منت کر رہا ہوں، سنبھالو اپنے آپ کو، ناراض تو نہیں ہو جاتے آپ؟ حضرت خضر نے تفصیلاً بتا دیا کہ اس کی وجہ یہ تھی، یا علی یا علی۔ بڑی مہربانی سر، میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اپنے پچھلے بھائیوں کا، بہت شکریہ۔ ویسے الحمدللہ کہ آپ کی آواز مجھ تک پہنچی ہے۔ حضرت خضر نے جب تشریحات کر دی، تفصیلات کر دی، کشتی کی وجہ اور دیوار بنانے کی وجہ بھی بتا دی کہ اس میں یتیموں کے لیے چھپا ہوا خزانہ تھا۔ دیوار مکمل گر رہی تھی، ایک آدھا دن اور یہ دیوار نہ بنتی، وہ بچے ابھی بہت کم سن تھے، ان کے لیے بچتا کچھ نہ، ان کے لیے رہتا کچھ نہ۔ یہ وجوہات تھی۔ موسیٰ تو نے سن لی، اب جا سکتے ہو، تمہارا راستہ یہ ہے، میرا یہ ہے۔ اور پوری زندگی یہ درد حضرت موسیٰ کو رہا ہے، یہ روگ بن گیا تھا۔ جب لوگوں نے پوچھا موسیٰ زندگی میں کبھی زیادہ دکھ بھی تجھے ہوا ہے، تو حضرت موسیٰ فرماتے ہیں ہاں، وہ لمحہ جب خضر نے راہیں مجھ سے علیحدہ کر لی تھی۔ ہاں، ساری زندگی یہ تاریخ ہے، یہ تفسیریں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن دوستو کم از کم آپ کو یہ تو پتہ چلا ہے کہ یہ موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے۔ لیکن یہ حفظ مراتب تمہیں ماننا پڑیں گے، یہ درجے تجھے آسمانی تخلیقی سسٹم ہے، یہ تجھے ماننا پڑیں گے کہ موسیٰ جیسا نبی ہے، لیکن خضر کے مقابلے پہ پرائمری پاس لگ رہا ہے، پرائمری پاس لگ رہا ہے، اور خضر اسے سمجھاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو خضر سمجھاتا ہے۔ اور خضر کو اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو وہ آل محمد کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ آل محمد کی چوکھٹ پہ آتا ہے۔ اب ہمیں یار کوئی تو بتا دو، کوئی تو ہمیں سمجھا دو، ہم ایسے ہی حسن کو نبی کا جانشین نہیں مانتے، ہم نے ایسے محمد حسن کو نبی کا وارث نہیں مانا، لیکن اتنا فرق تمہیں ماننا پڑے گا کہ اگر خضر موسیٰ کی کیوں برداشت نہیں کر سکا، پھر موسیٰ کے بعد خضر ہے، خضر کے بعد حسن ہے، پھر حسن کے بارے میں کیسے کہتے ہو کہ جی حسن نے صلح کیوں کی تھی؟ کیا علی؟ اور وقت روزانہ زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر ہے ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں، آپ نے کام پہ صبح بھی اٹھ کے جانا ہوتا ہے۔ ایک لفظ کہہ رہا ہوں، ہر دور میں پرانے امام حسن کے خلاف بنتے رہے۔ ان کے معاہدہ امن کو بھی عجیب و غریب قسم کے تبصروں سے پیش کیا گیا، لیکن امام حسن کا معیار، امام حسن کا مزاج بہت جلدی نتیجے سے قریب۔ مسجد نبوی، امام حسن مجتبیٰ اپنے صحن میں، اپنے گھر میں، شام کا حاکم انبار دولت کے لے کے معاہدہ امن کے بعد مدینے میں آ جاتا ہے، اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم ہو رہی ہے، خیرات کہہ لیں یا کچھ لوگوں کے لیے انعامات، اکرامات، جیسے جس کا اسٹیٹس ہے اسے نوازا جا رہا ہے۔ غروب سے پہلے امام حسن آتے ہیں مسجد نبوی میں، لوگ مدینے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دربار لگا ہوا ہے، حاکم بھی آیا ہوا ہے مدینے میں۔ امام حسن جب آتے ہیں، حاکم نے طنز کر کے کہا کہ میں نے نیاز آپ کو دینی تھی، لیکن آپ شاید اس لیے دیر سے آئے ہیں کہ حاکم شام کی دولت کم ہو جائے گی۔ تبصرہ آپ نے کوئی نہیں کرنا، نتیجے تک آپ نے چپ رہنا۔ ہاں بابا، اتنے سال آپ کے شہر میں تو ہو رہے ہیں مجھے۔ امام حسن جب آتے ہیں نا تو حاکم نے طنز کیے، تشریحات تفصیلات نہیں، نہ نام نہ تبصرے۔ جب میں نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو رواں تبصرہ میں کرنے دوں گا؟ نہیں، کچھ نہیں، آپ بس میرے ساتھ جاگ رہے ہیں، آپ نے چلنا ہے، سارا دن آپ کے پاس سوچنے کو ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی کمی رہ گئی کل پھر مجھ سے علیحدہ ہو کے بات کر لینا۔ امام حسن پہنچتے ہیں، حاکم نے طنز کی، اچھا دینا تو تھا میں نے آپ کو نیاز میں نے پیش کرنا تھی، لیکن آپ شاید یہ سوچ کے لیٹ آئے ہیں، دیر سے آئے ہیں کہ جب دولت ختم ہو جائے گی نا میں پھر جاؤں گا۔ حسن تو اس سے بھی دیر سے آتا نا، میں ہندا کا بیٹا ہوں اور ہندا کے بیٹے کی دولت ختم نہیں ہو سکتی۔ لے فخر کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ جو حمزہ کا وارث ہے۔ ہائے ہائے، نہ فیصل آباد والو یار، یہ قدر نہیں ہے لفظوں کی۔ فخر کس پہ کر رہا ہے؟ فخر کس کے سامنے کر رہا ہے؟ جو حمزہ کا وارث ہے، حمزہ کے وارث کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے یہ دولت ختم نہیں ہو سکے گی، میں ہندا کا بیٹا ہوں
اور ہندا کے بیٹے کی دولت، ہندا کے بیٹے کی دولت، ہندا کے بیٹے کی دولت ختم نہیں ہو سکے گی۔ ہندا کے بیٹے کی دولت، امام حسن سبز قبا چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ مسائل شرعیہ پوچھتے رہے، امام حسن بتاتے رہے، لوگ پوچھتے رہے، امام بتاتے رہے۔ پھر حاکم نے اپنے منشی ملازم کو بلا کے یہ کہا کہ کتنے لوگوں میں انعام و اکرام دے چکے ہو؟ اس نے گن کے بتایا 1600 لوگوں میں، 1800 لوگوں میں یا 1900 لوگوں میں۔ حاکم کہتا جتنی صبح سے لے کے اب تک دولت مدینے میں تقسیم کر چکے ہو، اس میں 10% کا اس ساری میں 10% کا اضافہ کر کے حسن کے سامنے، حسن کے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دے۔ میں حسن کو نیاز دے رہا ہوں۔ یہ قبلہ دوسرا حملہ تھا، جب حکم حاکم کا سن کے اس ملازم نے قبلہ حساب کر کے 1900 لوگوں میں جو تقسیم ہو گیا تھا اس میں 10% کا اضافہ کر کے حسن کے سامنے سونے چاندی کا انبار لگا دیا، سونے چاندی کا ڈھیر لگ گیا۔ امام حسن خاموش بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دولت کا ڈھیر لگ گیا۔ لوگ امام سے مسائل پوچھتے رہے، امام مسائل بتاتے رہے، لوگ مسائل پوچھتے رہے، امام مسائل بتاتے رہے۔ آخری آدمی تک آپ نے جاگنا ہے۔ اور جب قبلہ تھوڑی دیر گزری، خاموشی کے ساتھ امام حسن اٹھ کے مسجد نبوی کے صحن سے باہر نکلنے لگے۔ جب امام حسن جانے لگے تو حاکم شام کے نوکروں میں سے ایک نوکر نے اٹھ کے امام حسن کی جوتیاں سیدھی کر کے رکھی تاکہ امام جوتیاں پہنے۔ جب حاکم کے نوکر نے امام کی جوتیاں سیدھی کی، امام فرماتے ہیں دشمن کے دربار میں جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ یہ ساری دولت میں تجھے دیتا ہوں۔ آخری آدمی تک آپ نے جاگنا ہے۔ امام فرماتے ہیں دشمن کے دربار میں میری جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ، جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ یہ ساری دولت میں تجھے دیتا ہوں۔ اور فیصل آباد کے مولایو حسینیو، جب نبی کے اس نائب نے، نبی کے اس وارث نے مسجد نبوی میں یہ کہا کہ یہ دولت، یہ سونا چاندی لے جا، جب امیر شام کا نوکر اٹھ کے سونے چاندی کی انبار اکٹھے کر کے لے جانے لگا، حاکم سے رہا نہ گیا، حاکم سے رہا نہ گیا، اٹھ کے کہتا مولا مولا خدا کے لیے اسے دینے سے پہلے دیکھ تو لے یہ دولت کس قدر زیادہ ہے، یہ دولت کس قدر زیادہ ہے، آپ پہلے دیکھ تو لے۔ امام فرماتے ہیں تجھے نہیں پتا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ مومنین آخری آدمی تک دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، صلوات پر محمد و آل محمد۔ فرماتے تمہیں علم ہونا چاہیے، کم از کم بندہ فخر کرے تو کسی نام پہ کرے۔ تمہیں علم ہونا چاہیے حسن فاطمہ کا بیٹا ہے۔ سیدوں کو یہ نام پیارا بھی بہت تھا۔ میرے سامنے ماشاءاللہ مطالعہ سے دلچسپی رکھنے والے چہرے تشریف فرما ہے۔ امام حسین کی بیٹیوں کے نام دیکھو، مکمل آئمہ کی اولاد کے نام پڑھو، زیادہ نام آپ کو فاطمہ ملے گا۔ بچوں میں نام علی، بیٹیوں میں نام فاطمہ۔ اب پہچان کے لیے کوئی فاطمہ کبریٰ، کوئی فاطمہ صغریٰ، بیٹے سارے علی، کوئی علی زین العابدین، کوئی علی اکبر، کوئی علی اصغر۔ جیو آباد رہو یار،
جس دل میں قبر حسین ہوتی ہے اسے تو دیر لگتی نہیں ہے بابا. یہ جو قم کی پہاڑیوں میں بی بی تمہاری مہمان ہے نا، ایران میں معصوم ہے قم، اللہ بی بی کی قبر کی زیارت آپ کی قسمت میں ہو. اس بی بی کا نام بھی ہے فاطمہ. شراب کے نشے میں جب یزید نے زجر بن قیس سے پوچھا تھا نا اس بچی کا نام کیا ہے، وہ بچی کون تھی؟ جسے تیرے مولا حسین نے تہجد کی نمازوں میں اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا تھا. میرے اللہ میں حسین تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں، مجھے ایسی بیٹی عطا فرما جو میرے بغیر زندہ نہ رہ سکے. اس کے بغیر میرا دل نہ لگے. اور جب وہ بیٹی اللہ نے دے دی پھر اسے نیند آتی تھی تو بابے کے سینے پہ. زندگی میں اتنا ہی سوئی ہے جتنا بابے کا سینہ مل سکا ہے. اللہ جانے زندگی میں پھر یہ غم ہوتا ہے نہیں ہوتا. میری دعا ہے کئی محرم آپ کی زندگی میں آئیں. انوکھی کہانی 3.5 سال کا ثانی کیا ہوتا ہے، عمری کیا ہوتی ہے. میں نے شاید کل بھی کہا تھا میری قوم کی 4-5 سال کی بچیوں کو بی بی سکینت کی کہانی اچھی کیوں لگتی. کل میری مجلس بہاولپور سے قریب تھی، ایک مومن مجھے مجلس کے بعد ملا، اس کے ساتھ اس کی کوئی 5-6 سال کی بیٹی ہوگی. کہنے لگے شاہ جی میں ابھی زیارات سے لوٹا ہوں تو جہاں امام حسین کا مدفن ہے نا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہاں جالی لگا دیئے تاکہ اندر نظر سامنے نہ پڑے، کچھ ہائٹ بنا دیئے. کہتے میری بیٹی نے مجھے کہا بابا مجھے اٹھا. میں نے کہا بیٹا کیا کرے گی تو؟ کہنے لگی بابا میں وہ جگہ دیکھنا چاہتی ہوں جہاں سکینہ اپنے بابے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی. میری دعا ہے حسین کی یتیم سکینہ کا صدقہ تیری بیٹی داغ یتیمی سے بچی رہے، تمہاری بیٹیوں کے نصیب نیک ہو جائے. دعاؤں میں حسین نے اللہ سے سکینہ مانگی. آخری آدمی تک عزادار بلا تفریق مذہب آپ محمد عربی کو اس کے اجڑے گھر کا پرسہ دینے کے لیے موجود ہیں. یہ راتوں کو جاگنا ضائع تو نہیں جاتا. میں بار بار دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو ذاتی غموں سے بچائے. ہمیں یہی غم کافی ہے آل محمد کا. شراب کے نشے میں یزید کہتا ہے کہ اس بچی کا نام کیا ہے. یہ حسین کی دعاؤں کی اثر ثمر سکینہ کی طرف. اس بچی کا نام کہانی تو نہیں آپ اکثر سنتے ہوں گے، لیکن اس درد کا کیف ہی بڑا عجیب. تیسری دفعہ یزید غصے میں آ کے کہتا ہے شیمری یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے؟ میں نے کتنی دفعے پوچھا ہے اس بچی کا نام کیا ہے، بچی مجھے نام کیوں نہیں بتاتی. جب کہا نا یہ بچی نام کیوں نہیں بتاتی، زجر بن قیس مجھے معاف کر دینا، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تمہاری بھی ہوں گی. زجر بن قیس کے ہاتھ میں کچھ چیز تھی، یہ بی بی سکینہ کی طرف بڑھے. یہ تیسرا قدم اس کا اٹھا ہوگا. یہ تیرا بیمار امام سید سجاد اٹھ کے رو کے کہتے ہیں میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن کے گلے کی رسی کھول دو. سکینہ بولتی ہے لیکن آواز نہیں نکل رہی. اس ظالم نے جتنی مرتبہ بھی پوچھا ہے میری بہن جواب دے رہی ہے، لیکن گلے کی رسی آواز کہیں نہیں جانے دے رہی. عزادارو غریب کربلا کے ماتمدارو دعا مانگو یار کوئی اس طرح نہ اجڑے جیسے حسین کی سکینہ اجڑ گئی ہے.
اور کوئی اس قدر غریب نہ ہو جائے جیسے حسین کے بچے غریب ہو گئے. جب تیرے بیمار امام نے روکا نا کہ میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن کے گلے کی رسی کھول دو. سید و غیر سید و شمر آگے بڑھا گلے کی رسی کھولنے کے لیے. جب بھی سکینہ پیچھے ہٹی ہے، جب بھی سکینہ پیچھے ہٹی ہے نا، پھر بیمار امام منت کر کے کہتے ہیں میری سکینہ کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید زادی ہوں اور میں فاطمہ کی پوتی ہوں، شمر مجھے ہاتھ نہ لگانا. اب زجر بن قیس نے شمر کو رو کے کہتے ہیں سجاد کو اجازت دے، کیونکہ حاکم اس بچی سے بولنا چاہ رہا ہے، حاکم نے بات کرنی ہے. سجاد کو کہے بہن کے گلے کی رسی کھولے. اب حسینیوں کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے. جب اجازت ملی ہے نا تیرے بیمار امام کو کہ بہن کے گلے کی رسی کھول، حوصلے سے روتے بھی آؤ، اپنی دعائیں بھی مانگتے ہو. پرسہ جو بی بی فاطمہ کو ہم نے دینا ہے، پرسہ جو بی بی کو ہم نے دینا ہے. جب کہا نا سجاد بہن کے گلے کی رسی خود کھول، تیرے بیمار امام نے اپنی ہتھکڑیاں دیکھی. اللہ جانے میں سمجھا بھی سکوں یا نہیں، ہتھکڑیوں والے ہاتھوں سے رسیاں کیسے کھولتا. جب مجبور امام نے اپنے بند ہاتھ دیکھے ہیں، حاکم نے اجازت دی اس قیدی کی ہتھکڑیاں کھولو، یہ بہن کی رسی کھولے. ادھر ہتھکڑیاں کھلی، بیمار بہن کے قریب آیا ہے، زخمی گلے پہ بیمار نے ہاتھ رکھے، رسی ابھی کھولی نہیں. یہ سجاد کے ہاتھ بند گئے. سجاد رو کے فرماتے ہیں سکینہ میں تیرا کہاں شکریہ ادا کروں، اور تیرا اونچی آواز سے رونا بی بی فاطمہ کو بڑا پسند ہے. سجاد رو کے فرماتے ہیں سکینہ میں تیرا کہاں شکریہ ادا کروں. اپنی رسیاں تو بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں تو نے پہلے کھلوا دی ہے. اور تجھے پردیس میں پانی ملتا تھا، تو اپنے حصے کا پانی پیتی نہیں تھی، میرے زنجیروں پہ ڈال کے کہتی تھی سجاد، اور تیرے زیور گرم ہو گئے ہوں گے. حوصلے سے روتے بھی ہو، اپنی دعائیں ذہن میں رکھ لو. مسلسل رونا نہ میرے بس میں ہے نہ تمہارے بس میں ہے. یہ کام صرف حسین کا بیمار بیٹا ہی کر گیا، جو 38 سال مکمل خون روتا رہا ہے. جو بازار سے گزرتا تھا نا، لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کہ سجاد کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اگر کبھی بازار میں بیمار آ ہی جاتے، قصاب گوشت کر کے بیٹھے ہوتے، بیمار اس کے پاس رک جاتے، اسے کہتے تجھے میرے نانے کی شریعت کے مسئلے آتے ہیں؟ وہ قصاب کہتا ہاں مولا. امام فرماتے ہیں یہ جو جانور تو نے ذبح کی ہے، اسے ذبح کرنے سے پہلے تو نے پانی پلایا تھا؟ مدینے کا قصاب منت کر کے کہتا ہاں مولا مجھے مسئلے کا پتہ ہے، ہم جو بھی جانور ذبح کرتے ہیں پہلے پانی پلاتے ہیں. کربلا کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں بابا تیری قسمت، تیرے نانے تیرے بابا تیرے نانے کی شریعت پہ عمل کرنے والے مسلمان جانوروں کو بھی ذبح کرے تو پہلے پانی پلا لیتے. بابا تو بھی پیاسا مارا گیا، میرا اکبر بھی پیاسا مارا گیا، پوری زندگی تیرا بیمار روتا رہا ہے، لیکن حق پھر بھی ادا نہیں ہو سکا. حسین کی مصیبتوں کا، حسین کی غربت کا. بیمار امام پھر اس سے کہتے تجھے اس مسئلے کا بھی پتہ ہے کہ جب جانور ذبح کرو تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہیں ہونا چاہیے. وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہاں مولا. سجاد کا منہ پھر کربلا کو ہو جاتا پھپھی تیری قسمت، تو 70 قدم پہ ضربیں گن رہی تھی، زندگی بھر تیرا بیمار ہوتا رہا ہے. حوصلے سے روتے بھی ہو. میں بہت جلدی زیادہ مقصد میرا آپ کو تھکانا تو نہیں ہے، صرف میں چاہتا ہوں زندگی میں پتہ نہیں پھر یہ پرسے کے دن نصیب ہوتے ہیں یا نہیں. میری آپ سب کے لیے دعا ہے، دعاؤں کا متمنی بھی ہوں، دیر زیادہ نہ ہو جائے. جب بیمار کربلا نے اپنی بہن کے گلے کی رسی کھولی ہے، یزید نے شراب کے نشے میں دوسری بات کہی ہے.
بچی تیرا نام کیا ہے؟ میں 2 دفعہ لفظ ادا کر چکا ہوں شراب کے نشے میں. میں سیدزادہ تمہارا مہمان ہو کے منت کر رہا ہوں. انسان معصوم تو نہیں ہوتا، لیکن جو بی بی سکینہ کی یتیمی کو رو رہے ہو نا، شراب نہ پیا کرو. بڑے نقصان ہو گئے تھے محمد کی اولاد کے. یہ بغیرت شراب کے نشے میں بدمست رہ گئے تھے اور ساری رات علی کی بیٹیاں کھڑی رہی تھیں. روم کے سفیر نے کہا تھا اٹھ کے، یا ان قیدیوں کو پیشی کی تاریخ دے دے یا سزا سنا دے، یا سزا سنا دے. حاکم نے کہا تھا کیوں؟ وہ کہتا ہے بڑے اور چھوٹے قیدیوں کی رسی ایک ہے نا. یہ چھوٹی قیدن پوری رات کھڑی ہو کے تھک گئی ہے. میں دیکھ رہا ہوں ایک قدم اٹھاتی ہے دوسرا رکھتی ہے، دوسرا اٹھاتی ہے پہلا رکھتی ہے. اس قیدن کو گلے کی رسی سے گرنے نہیں دیتی. اور حسین کی ماں تیرا یہ ماتم قبول کر لے. نبی کی بیٹی تجھے دعائیں دیتی ہے. جب بی بی سکینہ کے گلے کی رسی کھلی ہے، بی بی سکینہ کے گلے کی، میری ماں بہنیں بھی پرسہ دے رہی ہے. آؤ سارے مل کے، آؤ میں تمہاری طرف سے کہتا ہوں، بی بی ام رباب آ ہم سے سکینہ کا پرسہ لے لے. اور تو کربلا سے لے کے زندان شام تک تو ترستی گئی، تجھے کسی نے پرسہ نہیں دیا. اور تو کہتی گئی تھی میری گود اجڑ گئی اور میری سکینہ شام میں رہ گئی، میرا اصغر کربلا میں رہ گیا. بی بی رباب ہم تجھے پرسہ دینے والے، کتنی تعداد میں حسینی موجود ہے. میری ماں بہنیں تجھے پرسہ دینے کے لیے موجود ہے. رات ڈھل رہی ہے، ہر کوئی اپنے گھروں میں آرام کی نیند سو رہا ہے. یہ میری ماں بہنیں کی چیخیں سن رہے ہو، اور میری ماں بہنوں میں تمہارا بھائی منت کر رہا ہوں، اگر کسی میری ماں بہن کی گود میں کچھ 4-5 سال کی بیٹی ہے، اسے گود سے اتار کے مٹی پہ بٹھا دے. اللہ جانے رباب نہ آ گئی ہو، وہ کہے گی مجھے بھی پیاری تھی. اور تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. اس بچے کو روک لو، سنبھال لو، اس بچے کو سنبھال لو. لیکن پھر بھی وارث والا ہے، اس کے ہاتھ پکڑنے والے بھی ہیں. یہ بے ہوش ہو جائے گا، اسے پانی پلانے والے بھی ہیں. کہتے ہیں جی روتے کیوں ہے؟ نہ ہاتھ نہ جوڑو، نہیں. ختم کر رہا ہوں میں مجلس. جی میرا بھائی، بی بی رباب، بی بی آ دیکھ، ہمیں اپنی اولاد پیاری نہیں ہے. یہ وقت ہے دعا کا، یہ وقت ہے، اس وقت دعا مانگو. اگر کسی ماں بہن کی گود خالی ہے، وہ اس وقت رو کے دعا مانگے، یا اللہ مجھے رباب کی خالی گود کا صدقہ اولاد دے. اگر آئندہ سال تیری اولاد اللہ تیری مراد پوری کر دے، پھر 10 محرم کو اپنی گلی میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی پلانا، کہنا رباب تیری مجبوری تھی. بی بی رباب زندان، گواہی دینا میری ماں بہنوں. چھوڑ رہا ہوں سارا مصائب، 2 لفظ کہہ دوں، مکمل عبادت ہو چکی ہے. یقیناً آپ بھی گھروں والے ہیں، گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں. میں رک رہا ہوں، ہاں سنبھل کے. ہم نے پرسہ جو دینا ہے، تیرے گھر میں ہو 3-4 سال کی بیٹی، اندھیری رات ہو، وہ ڈر کے اٹھ جائے نا، وہ رونا شروع کر دے. کبھی اس کو باپ چپ کرائے گا، کبھی اس کو ماں چپ کرائے گی.
اگر اس کی دادی موجود ہے دادی لے کے چپ کرائے گی یا پھپھیاں چپ کرائے گی. جب ظالم نے آگے کہا تھا نا اگر سکینہ چپ نہیں کرتی تو اس کا قید خانہ بدل دو, اس وقت رو کے کہہ رہی تھی سجاد سجاد مجھے کہیں نہ جانے دینا, سجاد مجھے تو اس زندان سے بھی ڈر لگتا ہے, اور سجاد جہاں یہ لے جانے کا کہہ رہے ہیں وہاں تو نہ پھپھی ہوگی نہ تو ہوگا. مجھے اجازت دے دو میں 2 لفظ کہہ دوں. اللہ تمہیں وہ زندان دکھائے. اب اس پہ چھت ہے. جب حسین کی بیٹی مہمان تھی تب زندان پہ چھت نہیں تھی. سال کے سارے موسم حسین کی سکینہ نے دیکھے. سینے پہ سونے کی عادی تھی. مجھے معاف کر دینا اولاد والوں, رات کا ٹائم ہے, میں دعا کر رہا ہوں جتنے پرسہ دینے کے لیے آئے ہو, بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو, جو جس کا مذہب ہے, درد سے آل محمد کا اجڑنے کا ہے, میں اس سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. رات ڈھل رہی ہے. سونے پہ عادی تھی باپ کے سینے پہ. 11 محرم سے لے کے زندان تک سینہ باپ کا ملا نہیں. سفر کر کے آئی ہے پہاڑوں کے. مجھے معاف کر دینا, سارا سفر سکینہ نے نہ ماں کی گود میں کیا ہے, سارا سفر جی میرا بھائی میں سمجھتا ہوں یار میں تو چھوڑ رہا ہوں, نہ تجھ میں حوصلہ ہے نہ مجھ میں حوصلہ ہے. سارا اونٹوں کا سفر, پہاڑیوں کا سفر سکینہ نے سارا سفر نہ ماں کی گود میں کی ہے. خدا کے لیے مجھے بتاؤ یار, خدا کے لیے مجھے بتاؤ, سفر میں تو بھی بچے ساتھ لے کے جاتا ہوگا, کم سن بچوں کو مائیں سنبھالتی ہیں نا, لیکن کربلا سے لے کے شام تک کا سفر پڑھ لے, ماؤں کے ہاتھ پسے گردن تھے, بچوں نے اپنی ماؤں کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی تھی. جب پہاڑیوں کی اترائی کا سفر آتا ظالم اونٹوں کو تازیانے مارتے, اونٹ تیزی سے دوڑتے, بچوں کے ہاتھوں سے نکل جاتے, بچوں کی آواز آتی اماں میں گر گیا, بندے ہاتھوں سے مائیں کہتی بچوں اللہ کے حوالے. پوچھو ظاہروں سے کربلا سے لے کے کوفہ اور شام کے پہاڑی راستوں میں کتنی محمد کی اولاد کی قبریں ہیں, کتنی محمد کی اولاد کی قبریں ہیں. ایک موقع وہ بھی آ گیا, تیری لاہور والی مہمان بی بی رقیہ کی بیٹی پیچھے رہ گئی, کم سن بچی اجازت بھائی سے لے کے سو گئی, ایک جھاڑی کا آسرا لے کے. ظالم اتنی تیزی سے کافرے کا آرڈر دیتے تھے یا سید یتیموں کو سنبھلنے نہ پاتے تھے, یا تھوڑی دور جا کے نا حسین کا نیزہ رکا ہے. شمرا کے کہتے سجاد تیرا بابا چلتا کیوں نہ, بیمار ہو کے فرماتے ہمارا ایک بچہ رہ گیا. مجھے معاف کر دو. شمرا کہتا نہیں قافلہ چلے گا. اس وقت علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کہتی ہے پہلے ہمارے بیٹے گرتے رہے, یہ ہماری غیرت کا مسئلہ. میرے حسین کے وکیل اور سفیر کی بیٹی. شمر کہتا ہے میں لے آتا ہوں. یہ سجاد سے پہلے اس نے گھوڑا دوڑایا ہے. جب شمر نے گھوڑا دوڑایا نا, ایک سپاہی یزید کی فوج کا کہتا ہے زندگی جو نصیبوں میں ہے وہی ہے, جنت کمانے کا وقت ہے. یہ گھوڑا دوڑا کے شمر سے پہلے آگے پہنچا. شمر کو دیکھ کے بچی ڈر سے راستہ بدلنے لگی. یہ سپاہی قریب جا کے کہتا بچی تو ڈر نہیں, میں تیرا مددگار ہوں, دعا کرو کسی کی بیٹی قریب نہ ہو جائے. اور یار کلیجے پتھر کے نہیں ہوتے, مذہب تیرا جو بھی ہو, تیری گلی محلے میں کوئی تیرے بیٹے کو تماچا مار دینا تو پھر بھی سلو ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی کی کوئی بیٹی کو مار دینا
پھر لوگ مر جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اس نے مارا ہے. ہائے بطول کی بیٹیوں کی قسمت. اور جسے حسین نے دعاؤں میں مانگا تھا، شمر کا جب جی چاہتا تھا سکینہ کو تماچے مارتا تھا. جب شمر آگے بڑھا، یہ سپاہی آگے بڑھ کے کہتا پاس شمر اب تو کوئی لفظ نہیں کہے گا. شمر پہچان کے کہتا تو ہماری فوج کا سپاہی ہے، میں تیرا جرنیل ہوں. وہ کہتا لعنت بھیجتا ہوں تیری جرنیلی پہ. جب بچی نے سنا نا میرا کوئی مددگار آگے، دوڑ کے سپاہی کے پیچھے آگے کہتی ہے تیری گھوڑا اونچا سیدادی کم سن لے. یہ سپاہی بٹھانے کے لیے آگے ہوتا ہے، کہتی ہے میں سیدادی ہوں. جب قبلہ یہ لفظ، اب سپاہی کہتا ہے بیوی کیا کرے؟ گھوڑے کے قریب ہو کے کہتی ہے گھوڑا میں مسلم کی بیٹی رقیہ کی بیٹی تیری منت کر رہی ہوں، میں غریبی میں ہوں، میں مسافرت میں ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں شکریہ میری ماں بھی ادا کرے گی، میرا ماما بھی ادا کرے گا. مجھے اسی طرح چڑھا جیسے تو نے کربلا میں میرے مامے حسین کو اتارا تھا. گھوڑے نے دونوں زانو زمین پہ لگا کے کہا اور چاڑا مسلم کی بیٹی غریبی سیدوں کی. پورا سفر اللہ جانے کیوں میرا جی چاہ رہا ہے پرسہ ہم اور دے لے. پورا سفر بے پلانے اونٹوں کا، حسین کی بیٹی، حسین کی بیٹیاں، یتیم سید سنبھالے ہوئے ماؤں کو. میں پھر دعا کر رہا ہوں کوئی اس طرح نہ اجڑے جیسے نبی کی اولاد اجڑ گئی. زندگی میں نیند آئی ہے تو باپ کے سینے پہ، جب سے سینہ نہیں ملا پھر سوتی کہاں. جب تیسری رات آئی ہے نا زندان میں، میں شہادت نہیں پڑھ رہا ہوں، نہیں کون برداشت کرتا ہے. تیسری رات نہ خود سو سکی، ڈھل رہی تھی رات جب زندان کے دروازے پہ دستک ہوئی ہے. بیمار امام اٹھا، ایک سپاہی ہے حسین کا سر لے کے آئے. کہتا ہے یزید کہہ رہے اپنی بہن کو بابے کا سر دکھا شاید اسے حوصلہ ہو جائے. چھوٹی چھوٹی بیٹیوں والوں، یہ دلاسے دینے کا یہی طریق ہے کہ یتیم بچی کو اس کے باپ کا کٹا ہوا سر دکھایا جائے. تو بی بی سکینہ تجھے دعائیں دیتی ہوگی، میرا اللہ جانتا ہے. جب سید سجاد نے ہاتھوں پہ بابے کا سر لیا نا، ہاتھوں پہ بابے کا سر آیا، سید سجاد نے غور سے بابے کو دیکھے. بہن بھی تو جاگ رہی تھی، وہیں سے آواز دے کے کہتی ہے سجاد کون آیا؟ بیمار امام حوصلہ کر کے کہتے ہیں تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے. عزادارو غریب کربلا کے ماتمیوں، حب رکھنے والوں، جب کہا نا بیمار نے تیرا بابا تجھ سے ملنے آیا ہے، سیدادی اٹھی. سیدادی اٹھ کے نا بھائی کے قریب گئی ہے، بھائی کے قریب جا کے کہتی ہے میرا بابا مجھے دے. بیمار نے بہن کے ہاتھوں پہ، چھوٹے چھوٹے ہاتھوں پہ بابے کا سر رکھے. اب یہ درد میرا خیال ہے تو یقیناً سمجھتا ہوگا، گھر میں تیری کوئی 4 سال کی بیٹی ہو نا، کسی وجہ سے غصے میں آگے اسے ماں جھڑک دے یا اس کی پھپھیاں جھڑک دے، وہ سارا دن بیٹی گھر میں چپ رہے گی. لیکن جب باپ رات کو گھر جائے گا نا، پھر بابے کے گلے میں بائیں ڈال کے کہے گی بابا آج مجھے اماں نے مارا تھا، بابا آج مجھے پھپھیوں نے جھڑکا تھا. اللہ جانے کب کی چپ تھی، جب بابے کے منہ پہ نظر پڑی ہے نا، بابے کے منہ پہ منہ رکھ کے کہتی ہے بابا جس بیٹی کو تو نے مصلے پہ مانگا تھا، جس بیٹی کو تو نے اللہ سے دعاؤں میں مانگا تھا، بابا شام غریبہ سے لے کے اب تک حسین کی ماں تجھے دعائیں دے رہی ہے. آخری لفظ، آخری لفظ، حوصلے سے، حوصلے سے. حسین کی بیٹی نے باپ کا سر ہاتھوں پہ لیا، باپ کے کٹے ہوئے سر پہ. سکینہ نے اپنا زخمی منہ رکھا ہے، کچھ دیر تک بابے سے گفتگو کرتی رہی. پھر اللہ جانے بی بی سکینہ کے ذہن میں کیا آیا، کھڑی ہوئی تھی نا، مٹی پہ بیٹھ کے، مٹی پہ بیٹھ کے بابے کی خون آلود زلفیں
اپنی زخمی انگلیوں سے کھولنا شروع کیا. رو کے کہتی ہے بابا آج میری دادی ہوتی بابا تیری یہ حالت نہ دیکھ سکتی. بابا مجھے ماں کہانیاں سنایا کرتی تھی کہ دادی کتنا تیرے بابے سے پیار کرتی تھی. دارو اللہ جانے پھر بچی کے ذہن میں کیا ہے, کہتی ہے بابا مجھے نیند نہیں آتی تھی نا تیرے سینے کے بغیر. بابا تیری پیاری بیٹی, بابا تیری پیاری بیٹی اتنے دکھ سہ کے یہاں پہنچی ہے. بابا تیرا بیٹا ضعیف ہوا ہے 24 سالوں کے بعد, تیری سکینہ ضعیف ہو گئی ہے 4 سالوں کے بعد. بابا تیری بیٹی سے اب اٹھ کے چلا نہیں جاتا, اور روتے بھی جاؤ تیرے مذہب میں پرسہ جائز ہے. بابا تیری بیٹی سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا. پھر اللہ جانے سکینہ کے ذہن میں کیا ہے, سکینہ زندان کی مٹی پہ لیٹ گئی, بابے کا سر سینے پہ رکھ کے رو کے کہتی ہے بابا اب تو سو جا, اللہ جانے تو کتنی راتوں کا جاگا ہوا ہے. بابا تیری بیٹی ادھار دے رہی ہے. بابا تو مجھے سلاتا تھا